اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو استعفیٰ دینے کے اگلے روز انہیں پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان پنجاب اسمبلی میں داخل ہونا چاہتی تھی کہ اس دن سیالکوٹ سے PP-38 سے PTI کے چودھری آسن سلیم بریار MPA اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے ایک لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی جو اسمبلی میں وہ 19 لوگ تھے، جن میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھی شامل تھی، کہ وہ اسمبلی میں داخل ہو کر وہ اسمبلی کی کارروائی دیکھ سکتی ہے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں تو انہیں جو وہاں اہلکار تعینات ہیں، سیکورٹی کا عملہ تھا، انہوں نے اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ تو پتہ چلا کہ جو لسٹ بنی تھی اندر داخل ہونے والوں کی، اس میں سے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا نام کاٹ دیا گیا ہے۔ تو اس طرح وہ اسمبلی میں داخل نہیں ہو سکی کہ 2-3 دن پہلے وہ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ہیں، تو 1-2 دن بعد اسے اسمبلی میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا، دنیا کے عہدے، حکومتی عہدے، یہ بڑے عارضی اور ناپائیدار سے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو عہدے اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے، انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ عہدے دے کر اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے کہ یہ اس عہدے کو اس نے کس طرح یوز کیا۔ یہ اس کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ وہ ایک عہدے پر بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا کیسا رویہ رہا، ساتھیوں کے ساتھ کیسا رویہ رہا، اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رہا، اپنے خاندانوں والوں کے ساتھ رویہ رہا، ایون کہ عہدے سے اس بات کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح نمٹتا ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اس سے پہلے وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، جو PTI کا جو موجودہ دور میں اس میں وہ وزیر اعظم عمران خان کی مشیر اطلاعات بھی رہیں۔ پھر انہیں وہاں سے بھی عہدے سے برطرف کیا گیا، تو پھر کچھ عرصہ بعد وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی معاون خصوصی بن گئی اطلاعات کی، تو یہاں سے بھی انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ حالانکہ جب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے اس عہدے سے استعفیٰ دیا تو چند دن پہلے یہاں سیالکوٹ میں جہاں سے ان کا تعلق ہے، جہاں سے وہ اپنے حلقہ NA-72 سے 2018 کے الیکشن میں ہاری تھیں، وہیں صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP-38 میں ضمنی الیکشن ہوا، وہاں سے PTI کا امیدوار چودھری آسن سلیم بریار جیتا، مسلم لیگ نون کے چودھری طارق سبحانی کو شکست ہوئی۔ تو یہ جو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان ہے، اس نے اس الیکشن میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ محنت کی ہے، بڑے جلسوں سے تو نہیں حلقے میں تو نہیں جا سکتی تھی، لیکن ایک سائڈ پہ رہ کے بہت زیادہ محنت کی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو اس کی محنت کا صلہ دیا جاتا، لیکن ایسا ہوا کہ 2-3 دن بعد ہی ان سے استعفیٰ دے دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ انہیں 1-2 دن بعد وہ اسمبلی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو اب تک سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اپنی بعض نجی محفلوں میں
وزیر اعلیٰ بزدار کے خلاف ان کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کرتی رہی ہیں، انہیں بڑے عجیب و غریب القابات سے نوازتی رہی ہیں۔ یہ رپورٹ بھی وزیر اعلیٰ پاس گئی کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان اپنی نجی محفلوں میں انہیں وہ عجیب و غریب القابات دیتی ہیں۔ تو دوسرا یہ بھی ایک تھی کہ وہ شاید پارٹی کے اندر جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، ایک یہ تھی۔ دوسرا ایک 92 کا پروگرام ہے جو وہ کرتے ہیں اپنا، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے اس وقت، وہ بڑے سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہارون رشید نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان نہیں چاہتی تھی کہ چودھری احسن سلیم بریار PP 38 کے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہو، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی جو پارٹی کے اندر گرپ ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ بہرحال وہ چودھری احسن سلیم بریار جیت گیا، یہ ایک وجہ تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایکچولی یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان بے شمار خوبیوں کی مالک ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ وہ پہلی دفعہ تحصیل کونسل کی مخصوص نشست پر آئیں، پھر ضلع کونسل کی مخصوص نشست پر آ گئیں، پھر MNA بن گئیں۔ ایک دفعہ وہ جب پیپلز پارٹی کی بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں، وہ شہید ہو گئیں، ان کا مرڈر ہو گیا، تو اس کے بعد فوری الیکشن ہوا تو اسے پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملا۔ تو یہ واحد وہ الیکشن ہے جس میں ڈاکٹر فردوس عاشق امان کامیاب ہوئی تھی، ورنہ یہ 2-3 دفعہ MNA کا الیکشن ہار چکی ہیں، یہ 2018 کا الیکشن بھی ہاری، لیکن اس کے باوجود ان میں یہ کوالٹی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی سرکاری عہدہ حکومت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر وہ یہ جب سرکاری عہدے پہ آ جاتی ہے نا تو پھر یہ بڑا جارحانہ کھیل کھیلتی ہیں۔ سیاست واقعی کھیل ہے لیکن اس کے بھی ایک مینرز ہے، اور جو مخالف ٹیم کے کھلاڑی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، کبھی آپ کو ایسا اتفاق ہو سکتا ہے آپ ان کو ہرائیں، ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کھیل کھیلیں، لیکن اس طرح کھیلیں کہ کبھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس ٹیم میں بھی جانا پڑے، تو اس ٹیم کے ساتھ اس کے ان کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کا ایسا بیہیو ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ بہت جارحانہ کھیل کھیلتی ہیں۔ انہوں نے جب یہ ادھر آئی پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے تو ایڈوائزر کے طور پر، معاون خصوصی کے طور پر، تو انہوں نے ایک ہی بات سے وہ رکھی مریم نواز کے خلاف۔ مریم نواز کے ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ مینر ہوتے ہیں، یہ بہت اوور کھیلیں جسے سیاسی حلقوں میں پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ پھر یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ شکست خوردہ ہے تو انہیں عہدے سے نوازا گیا، تو انہوں نے اس کا یہ فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کہ سیالکوٹ میں پارٹی کو اسٹیبلش کرتی۔ یہاں سیالکوٹ میں جو PTI ہے وہ کمزور ہے، صرف ایک نشست تھی چودھری خلاق صاحب کی، وہ جیتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں آ کر کیا کیا کہ وہ یہاں بھی گروپ بازی، ایک علیحدہ اپنا گروپ اسٹیبلش کیا، وہ عثمان ڈار کہ وہ ان کا علیحدہ گروپ، یہ علیحدہ گروپ، اپنی سیاست انہوں نے اپنی ذات کو انہوں نے زیادہ پریفرنس دی، پارٹی کو یوز کیا اور اپنی ذات کو اسٹیبلش کیا۔ یہی عالمہ ایک ضمناً یہ بھی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جس اسٹیٹس میں تھی، انہیں چاہیے تھا کہ ہمارے سیالکوٹ میں ان دی بٹوین جرنلسٹ 2 گروپ ہیں، کچھ معاملات تھے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ گروپ بدی ختم کراتی، لیکن انہوں نے وہ گروپ بدی بھی ختم نہیں کرائی، بلکہ یہ کہ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کچھ چند لوگوں کے اپنے منظور نظر لوگوں کو نوازنا شروع کیا۔ انہیں کبھی اسلام آباد بلا رہی ہیں، کبھی کوئی کارڈ دے رہی ہیں، کبھی کھانے دے رہی ہیں، دعوتیں دے رہی ہیں۔ اس طرح وہ یہ جو سیالکوٹ کے صحافی تھے ان کے درمیان بھی یہ اس نے خلیج ڈال دی۔ یہ تھے معاملات اسی طرح کے جب یہ ادھر رہتی تو وہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کردار ادا کیا کہ بہت
اوور کانفیڈنس، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کبھی کراٹے کھیل رہے ہیں، کبھی وہ بوٹ چلا رہے ہیں، بہرحال وہ مطلب ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ سے یہ بھاگے ہیں. تو اب یہ جو سیاسی تجزیہ کار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان جتنی سپیڈ سے بھاگ رہی ہیں شاید کہیں یہ گر نہ جائیں. تو ایسا ہی ہوا کہ اب وہ ایک اور ضمن میں بات بتاؤں کہ جب انہیں وہ اسمبلی میں جانے سے روکا گیا تو یہ دو دن پہلے یہ پی ٹی آئی میں شامل تھیں. پی ٹی کی ایک اہم عہدیدار ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ہیں. پارٹی کی طرف سے ایک سنگل نہ لوکل سطح سے، نہ پنجاب کی سطح سے، نہ مرکز کی سطح سے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کے ساتھ یہ بیہیو کیوں کیا گیا. حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہ ایم این اے، ایم پی، وزیر، وہ حالانکہ وہ اگر اسمبلی کے اندر جانے کا کوئی ایک سمپل ایم پی بھی ان کو ساتھ لے کے جا سکتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ چیزیں کچھ اپنا بہت کچھ ظاہر کرتی ہیں، تو اس سے فالو کرنا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان جو اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کے عہدے سے ریزائن ہوئی ہیں، تو اب وہ دوبارہ حکومت کے کسی عہدے میں دوبارہ واپس آئیں گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ حکومت ہیں انہیں اب دوبارہ کوئی شاید اسٹیٹس نہیں ملے گا. تو اب دیکھنا. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ نے ہر الیکشن جو بھی ہے نا، اگر ایک دفعہ پی ٹی سے لڑا تو نیکسٹ کسی دوسری پارٹی سے لڑا. صرف ایک پارٹی ہے باقی مسلم لیگ نون جس میں یہ ابھی تک شامل نہیں ہوئی یا انہیں شامل نہیں ہونے دیا گیا، ورنہ یہ اپنی سیاسی زندگی میں ہر پارٹی میں حصہ ڈال چکی ہیں، اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں. اب دیکھیں کہ ان کا جو فردر پولیٹیکل کیریئر وہ کیسا ہوتا ہے، یہ کیا رول پلے کرتی ہیں، پارٹی میں ان کی کیا پوزیشن بنتی ہے، حکومت میں کس طرح واپس انٹری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.